اسی خطے میں رہتے ہیں، نواب صاحب کی عادتوں کو جانتے ہیں. اگر انہوں نے اپنے خاندان اور فیملی کے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کیا تو ایک غیر کو کیسے معاف کریں گے؟ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا تلاش میں لگے ہیں، پراگرس نہیں ہے. جب تک آپ کا پراگرس نہیں ہے تو آپ کے انتظامی امور ناکام ہیں. میں یہ کہتا ہوں ناقابل معافی جرم ہے، اس کو تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں غزدار میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا. ایک بچی کا اغوا اور اس اغوا کے خلاف جو دھرنے ہوئے اور اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس حوالے سے آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے. اور ہم نے آج ایک کالم نگار، ایک صحافی، سابق کونسلر، سابق ناظم اور ایک سوشل ورکر میر محمد اسلم رند صاحب کو زحمت دی ہے. اسلم رند صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. تھوڑا سا اس واقعے کے پس منظر میں کیا وجوہات تھیں کہ غزدار سے ایک بچی کو اغوا کیا گیا، 3 دن تک اغوا کار نہیں ملے، لوگوں نے اور خواتین نے احتجاج کیا، بہرحال اس کے بعد وہ بازیاب ہو گئی. اس سے زبردستی بیان بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دلوایا گیا. آپ کس نظر سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ بھائی. میں تو شاید اس بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے کالم بھی لکھا تھا، کچھ سخت الفاظ بھی اس میں لکھے تھے. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ ہمارے ساروان، جالوان اور ڈیرہ بگٹی، مری، جتنے ہمارے پشتون علاقے ہیں، آج تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ روایات کو پامال ہوتا کوئی دیکھے. یہ پہلی بار تھا. ہمارے بلوچیت کی روایت کو پامال کیا گیا، ہمارے آبا و اجداد کی روایت کو پامال کیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں ہمارے لیے بہت معیار کا وہ مقام تھا کہ بلوچ کلچر جو اپنے غیرت، اپنی عزت، اپنے اس کے لیے جان دیتا ہے، اور اس علاقے میں ایسا واقعہ پیش آئے تو یہ قابل افسوس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کالم میں ایک وہ دیا تھا، ایک مثال دی تھی اپنے بزرگوں کے بارے میں، کہ چاکر اعظم کے جو زیر سایہ خاتون تھی، اس کے زیر سایہ جو ان کا کزن تھا، اس کے بندوں نے کوئی ان کے ساتھ مثال ان کے نقصان پہنچایا، ان کے مال مویشی کو، تو چاکر اعظم نے 30 سال اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ یلغار کی جنگ کی، نسلیں تباہ ہو گئیں، لیکن اس نے خاتون کی عزت کو پامال ہونے نہیں دیا. اسی طرح بابو نوروز خان جو تھے، وہ بلوچوں کے لیے انہوں نے عزت کے لیے اپنے آل اولاد کو قربان کیا. اسی جالوان کے سردار دودہ خان کا وہ جو کلچر تھا، اس کی روایات تھی، اس کا جو ہے اصول تھے، وہ بہت زیادہ لوگ اس کو تقویت دیتے کہ سردار دودہ خان صاحب اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے، کسی کو اسپیئر نہیں کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواب بگٹی کے علاقے میں جو واقعہ ڈاکٹر شازیہ والا ہوا، تو نواب نے اپنے اس مہمان کی خاطر، اس بچی کی خاطر اپنے 500 سالہ نوابی کو قربان کیا، اولاد قربان کیا، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو یہ بھی بچی بلوچستان کی بچی تھی، یہ تو اپنی بچی تھی، یہ تو علاقے کی بچی تھی. یہ میں بلکہ یہ جالوان کی بچی تھی، جی اور اس کا الزام بھی چیف آف جالوان پہ، جو کہ اس علاقے کا سربراہ ہے اور ساری چیزیں وہی کنٹرول کرتا ہے، اس کے نائب نے یہ کیا. لیکن کیا اس نواب کی سرپرستی اس کو حاصل تھی؟ نہیں، نواب صاحب نے تو اسی دن اپنا پریس ریلیز میں بالکل اس کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو جو ہے نا قبائلی رسم رواج کے تحت اس کو حل کروں گا، اس کو کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ قابل مطلب خوشائند بات ہے کہ نواب صاحب نے اس بارے میں اپنا وضاحتی بیان شروع سے ہی دے دیا تھا.
ورنہ سیاسی مخالفین بھی ہوتے ہیں، کئی باتیں کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نواب صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے، آج بھی ذمہ داری بنتی ہے، کل بھی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس روایات کے پامال کرنے والوں کو بالکل اسپیئر نہ کرے، بالکل اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، چونکہ اس کے ایک نائب کے نام سے جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ڈائریکٹ انگلیاں نواب صاحب پر اٹھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نواب صاحب کو اس گند کو فوراً ختم کرنا چاہیے، اس کو قبائلی رسم و رواج کے تحت جو ہے نا اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور نواب صاحب خود چیف آف جالوان ہیں، اور وہ اس روایت کو سمجھتے ہیں، وہ رول ریگولیشن کو سمجھتے ہیں، بلوچوں کے جو ہے نا اس پورے وہ جالوان کے سربراہ ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آج وہ اس بچی کے قبیلے والوں کے پاس بھی نواب صاحب گئے ہیں، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ اس لڑکے کو جس نے یہ بلوچی روایات کو پامال کیا ہے، نواب صاحب کے نام پہ داغ لگایا ہے اور نواب صاحب کے نام کو بدنام کیا ہے، اس کو نواب صاحب خود ہی ایک جرگہ بلا کر اور اس کو برآمد کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک علاقے میں کوئی بندہ ہے، علاقے کا بندہ ہے تو وہ علاقے سے وہ بھاگ سکتا ہے یا وہ فرار ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ۔ اسلم رنس صاحب، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر 3 دن تک تو ایف آئی آر نہیں کاٹا گیا؟ سر میں نے ڈی آئی جی صاحب کا جب پریس کانفرنس سنا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جی فیملی نے جو ہے وہ یہ ایف آئی آر نہیں کٹائی۔ فیملی ایف آئی آر کٹائے نہ کٹائے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوراً ایکشن لیں۔ یہ ایک چوری کا الزام نہیں ہے، یہ کوئی فالتو الزام نہیں ہے، یہ ہمارے بلوچ کلچر کا پہلی بار آپ ڈی آئی جی ہوتے ہوئے، ڈی سی صاحب ہوتے ہوئے آپ کے یہ جو واقعہ پیش آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں برآمدگی ہوتی۔ یہ کون سا جو ہے نا 1000 کلومیٹر کا علاقہ ہے، یہ چند پہاڑ ہے، چند وہ ہیں، اور قبائلی لوگوں کو ایک دوسرے کے معلومات ہیں، اس پہ تو بالکل میں کہتا ہوں انہوں نے غفلت کی، 3 دن لگائی، یہ تو 24 گھنٹے کے اندر واقعہ ہونا چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب پورے بلوچستان میں احتجاج ہوا، پورے بلوچستان کے مرد خواتین نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا، روڈ بلاک کیے، پھر گورنمنٹ جاگی، ورنہ گورنمنٹ تو سوئی بھی تھی۔ لیکن ابھی تک ملزم برآمد نہیں ہوا، کیا وجوہات ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ نواب صاحب پہنچ گئے، ابھی ملزم برآمد ہوگا، اگر نہیں ہوا۔ ہم بھی تھوڑے سے اسی خطے میں رہتے ہیں، نواب صاحب کی عادتوں کو جانتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے خاندان اور فیملی کے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کیا تو ایک غیر کو کیسے معاف کریں گے؟ اور یہ ڈائریکٹ جو ہے میں کہتا ہوں کہ نواب صاحب اگر اس کو برآمد کریں گے یا قبائلی رسم و رواج کے تحت سزا دیں گے، نواب صاحب کی عزت میں بہت اضافہ ہوگا۔ کیا قبائلی جرگے جو ہوتے ہیں اور ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، ہوا ہے یا ہوگا؟ پہلے جو اس معاملے میں قبائلی جرگے بیٹھے ہیں تو اس پر 1-2 میں تو عمل درآمد نہیں ہوا، یہ بھی قابل افسوس ہے۔ اس دن رات کو خان کلات صاحب کے بھائی نے اعلان کیا تھا، میں نے رات کو ایک جرگہ بلایا ہے، اس نے ایک بلوچستان کے لیے 2-3 قبائلی جھگڑوں کو بھی حل کیا ہے، وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ موقع پر بھی پہنچ گئے تھے، یہ قابل تحسین ہے۔ دیکھو جو بھی بلوچستان میں اچھا کام کرے گا، ہم بلوچستانی عوام اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ انہوں بچی کے گھر گئے، بچی کو دوپٹہ پہنایا، اور حکومت وقت اور انتظامیہ پر ایک تو پورے بلوچ قوم کا پشتو یہاں سے کہ سر آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا، ایک نوجوان اپنے فیملی کے ساتھ آیا، یوب سے آیا، کب اس کو یکجہتی کا انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا، کہا کہ اگر کل تک نہیں ہوا تو یوب اور قلعہ سیف اللہ سارے روڈ ہم بند کریں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پشتون بلوچ وہ جنہوں نے جو ہے سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا، وہ ہماری ہزارہ کمیٹی کی بہن ہے، وہ ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے، انہوں نے ویڈیو جاری کیا، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، چونکہ یہ ایسا معاملہ تھا، ہو سکتا ہے ہمارے بلوچستان میں کئی جگہ پر ایسے معاملات ہوتے ہوں، لیکن یہ پہلا واقعہ ہے کہ ابھی عوام باشعور ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جب میں نے اس دن ڈی سی اور اس کے ڈی آئی جی کے الفاظ سنے، میں نے کہا یار بلوچ قوم
تعلیم میں شاید کچھ کم ہو لیکن شعور میں بہت آگے ہے. آپ جو ہے نا یہاں پہ کوئی روٹی کو چوچی نہیں کہتا ہے، نہ کوئی ناک سے کھاتا ہے. ہر آدمی باشعور ہے. آپ نے اس معاملے میں یکجہتی دیکھی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، خواتین کی، بچوں کی. سوشل میڈیا میں ایسے ہر آدمی نے اپنا کردار ادا کیا، یہ نہیں سوچا کہ سامنے والا جو ہے کون نہیں ہے. ہر ایک نے جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا ہے. میں کہتا ہوں آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں کے لیے ایک مثال ہوگا. میں نے دیکھا کہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بہت اچھی بات کی کہ گزشتہ روز ہمارا ایک بچہ 3-4 مہینے پہلے کوئٹہ کا اغوا ہوا تھا. اس نے ایک مثال دی کہ یار بلوچوں کی ایک بیٹی اغوا ہوئی اور بسارے بلوچ قوم جاگی اور اس کے خلاف احتجاج کیا. پشتونوں کے علاقے میں جب ایک بچہ اغوا ہوا کوئٹہ سے، آج 5 ماہ گزر گئے ہیں، ان کو ایک احتجاج تو ہوا لیکن وہ سیاسی سٹیج بن گیا، وہ لیکن قبائلی اور روایتی سٹیج نہیں تھا. اسلم رضا صاحب، ہم اس میں لسانیات پہ نہیں جانیں گے کہ پشتون یا بلوچ ہے، چونکہ عاصمہ بلوچ ایک خاتون تھی، وہ 3 دن کے بعد برآمد ہوئی. لیکن جو جس بچے کی مصور کاکڑ کی بات کر رہے ہیں، 5-6 مہینے ہوئے، حکومت بھی خاموش ہے. یہ حکومت خاموش نہیں ہے، حکومت کی نااہلی ہے، حکومت وقت کی ناکامی ہے. یہ اس کوئٹہ شہر سے یہ 200 ناکے لگے ہیں. یہ بچہ کیسے باہر نکلا ہے؟ اگر شہر سے باہر نکلا ہے، آج تک کیوں اس کو بازیاب نہیں کرا سکے؟ سارے بلوچستان اس پر آواز بھی بلند کیا، احتجاج بھی ہوا. آپ کو یاد ہوگا سیرینا چوک کئی دن تک بند رہا، کچلاخ چوک بند رہا، لیکن حکومت وقت صرف آسرا دیتی رہی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا تلاش میں لگے ہیں. پراگرس نہیں ہے. جب تک آپ کا پراگرس نہیں ہے تو آپ کے انتظامی امور ناکام ہیں. اگر انتظامی امور گڈ گورننس ہوتا، انتظامی امور اچھے ہوتے، تو یہ بچہ بھی 24 گھنٹے میں برآمد ہو سکتا تھا. اسلم جان، بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے میر اسلم رند صاحب کی باتیں سنی اور انہوں نے یہی کہا کہ حکومت کی کمزوری کی وجہ سے مصور کاکڑ بازیاب نہیں ہو سکا. لیکن جہاں پر عاصمہ بلوچ کا تعلق ہے، چونکہ عوام نے سوشل میڈیا کے تھرو اور خود احتجاج کیا، دھرنے دیے، قبائلی روایات کو پامال کرنے نہیں دیا گیا. لازمی حکومت نے 3 دن تک یا 4 دن تک ایف آئی آر بھی درج نہیں کیا، بعد میں کیا، لیکن ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہے. لیکن سر وہ جو ملزم نے جھوٹا ویڈیو پیغام دلانا چاہا، اس کی سزا علیحدہ ہونی چاہیے کہ اس نے معاشرے کو دھیان ہٹانے کی کوشش کی اور ایک باپردہ غیرت مند بیٹی کو مطلب اس پر ایسا الزام لگانا چاہا کہ یہ اپنی مرضی سے یہ جو ہے، یہ کہتا ہوں ناقابل معافی جرم ہے. اس کو تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو چاہیے. ایک آپ نے وہ جرم کیا کہ وہ بچی کو گھر سے اٹھایا، غنڈہ گیری کیا، اوپر سے جو ہے آپ نے آ کر جو ہے ایک ویڈیو وائرل کی کہ بھائی یہ بچی اپنی مرضی سے آئی ہے. ہاں، شکریہ. ناظرین، آپ نے اسلم رند صاحب کی باتیں سنی. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی ہم ان کو زحمت دیں گے اور باقی ہمارے جو دوسرے تجزیہ نکار ہیں وہ بھی اس موضوع پہ بات کریں گے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.